ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے نا، وہ حیران کن حد تک پیچیدہ ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ سائنسدان اس سارے ہنگامے میں سے کوئی مطلب کیسے نکالتے ہیں۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ اس کام کے لیے زندگی کا نقشہ کیسے بناتے ہیں۔ دیکھیے، زندگی کے اس بے پناہ قسم سے مغلوب ہو جانا بہت آسان ہے، ننھے ننھے جرثوموں سے لے کر وسیع و عریض ایکو سسٹم تک۔ آخر کوئی ان میں پیٹرنز یعنی نمونے تلاش کرنا شروع کہاں سے کرے؟ لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ سائنس کا آغاز کچھ حیران کن حد تک سادہ اوزاروں سے ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اس سوچ میں چھپا ہے کہ دنیا کو ایک بہت بڑی پہیلی، ایک پزل کی طرح سمجھا جائے، اور سائنسدانوں کے پاس نہ ایک خاص ٹول کٹ ہوتی ہے۔ وہ اسے فرنیچر بنانے کے لیے نہیں، بلکہ فطرت کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے اور انہیں جوڑ کر زندگی کا ایک مربوط نقشہ یا تصویر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس ٹول کٹ میں سب سے پہلا اور شاید سب سے طاقتور اوزار ہے ریاضی۔ اس سے پہلے کہ ہم زندگی کا بڑا نقشہ دیکھ سکیں، ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہمارے آس پاس موجود ڈیٹا میں چھپے ہوئے نمونوں کو کیسے پہچانا جائے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک سائنسدان کے پاس بے ترتیب ڈیٹا کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ پہلا قدم، تنظیم۔ وہ اسے ایک چارٹ میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی لائن اوپر یا نیچے جا رہی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی انہیں کوئی ممکنہ رجحان نظر آتا ہے، وہ ریاضی کا استعمال کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہے۔ ہم شروعات کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی چیز سے، نسبت یعنی ریشو۔ یہ صرف دو اعداد کا موازنہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، جیسے کلاس میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد۔ یہ آسان لگتا ہے، لیکن یہی بنیادی موازنہ گہرے تعلقات کو سمجھنے کا پہلا قدم ہے۔ لیکن اصل طاقت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک تناسب کہتا ہے کہ دو نسبتیں برابر ہیں۔ یہ سادہ سا فارمولا A/B برابر ہے C/D کے سائنسدانوں کے لیے ایک کرسٹل بال کی طرح ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر پہیلی کے 3 ٹکڑے معلوم ہوں تو چوتھے غائب ٹکڑے کی شکل کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی تھیوری کافی ہے۔ آئیے اب ان اوزاروں کو حقیقی دنیا میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم چڑیوں اور ایک بیماری سے متعلق ایک کیس کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ سادہ اصول کیسے زندگی بچانے والی پیشگوئیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیں مرکزی سوال پر لاتا ہے، کیا ہم ایک چھوٹے گروپ میں جو کچھ دیکھتے ہیں اس سے ایک بہت بڑے گروپ میں کیا ہوگا اس کی پیشگوئی کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں حیاتیات ریاضی کی پیشگوئی کرنے کی طاقت کو آزماتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک سائنسدان اس مسئلے کو کیسے حل کرے گا۔ سب کچھ ایک مشاہدے سے شروع ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے نمونے سے حاصل کی گئی معلوم حقیقت سے۔ پھر ہم ایک بہت بڑی آبادی کے بارے میں ایک سوال پوچھتے ہیں۔ ہم اس سوال کو ریاضی کی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، ایک تناسب کا رشتہ قائم کر کے جو ان دونوں گروہوں کو متوازن کرتا ہے، اور آخر میں ہم حساب لگا کر اس پہیلی کے غائب ٹکڑے کو تلاش کرتے ہیں۔ اور اس تناسب کو حل کرنے پر جواب ہے 30۔ اس چھوٹے سے نمونے کی بنیاد پر ایک ماہر حیاتیات یہ پیشگوئی کر سکتا ہے کہ 50 چڑیوں کے جھنڈ میں سے 30 کے بیمار ہونے کا امکان ہے۔ یہ صرف ایک اندازہ نہیں ہے، یہ ریاضی پر مبنی ایک ٹھوس پیشگوئی ہے۔ لیکن یہ ایک پیشگوئی، یہ ایک پزل کا ٹکڑا صرف شروعات ہے۔ یہ سمجھنا کہ ایک بیماری آبادی کو کیسے متاثر کرتی ہے، ہمیں ایک بڑا زوم آؤٹ کرنے اور یہ پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ خود آبادیاں زندگی کی اس سے بھی بڑی تصویر میں کیسے فٹ ہوتی ہیں۔ اب ہم زوم آؤٹ کر کے زندگی کے عظیم بلو پرنٹ کو دیکھتے ہیں۔ اسے ایک سیڑھی کی طرح سمجھیں۔ ہر زینہ اپنے سے نیچے والے زینے پر بنتا ہے، اور ہر قدم اوپر جانے پر نئی، زیادہ پیچیدہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، سادہ سے ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ہوتی جاتی ہیں۔ یہ سیڑھی سب سے چھوٹے زینے سے شروع ہوتی ہے، ایٹم، جو ہر چیز کے تعمیراتی بلاکس ہیں۔ یہ ایٹم مل کر مولیکیول بناتے ہیں، مولیکیولز کے گروہ پھر آرگینیلز بناتے ہیں، جو ہمارے خلیوں کے اندر ننھی مشینیں ہیں۔ یہ تمام آرگینیلز مل کر ایک خلیہ یعنی زندگی کی بنیادی اکائی تشکیل دیتے ہیں، اور جب ایک ہی کام کرنے والے خلیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ بافتیں یعنی ٹشوز بناتے ہیں۔ اور یہاں ایک اہم اگلا قدم آتا ہے۔ بافتوں کو ماہرین کی ایک ٹیم سمجھیں جو سب ایک ہی کام کر رہے ہیں، جبکہ ایک عضو جیسے کہ معدہ ایک پوری کمپنی کی طرح ہے۔ یہ مختلف قسم کی بافتوں، پٹھوں کی بافت، اعصابی بافت کو اکٹھا کرتا ہے، جو سب مل کر ایک بڑا، زیادہ پیچیدہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور یہ سیڑھی مزید اوپر جاتی ہے۔ اعضاء مل کر اعضاء کے نظام بناتے ہیں، جیسے نظام انہضام یا دوران خون کا نظام۔ اور جب یہ تمام نظام مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک مکمل فعال جاندار ہوتا ہے، ایک واحد زندہ وجود۔ لیکن کہانی ایک فرد پر ختم نہیں ہوتی۔
اب ہم اس सीढ़ी के बुलंद तरीन जीनों पर चढ़ते हैं। एक जानदार से जूम आउट करके सैयारों की सतह पर जिंदगी को देखते हैं। यहाँ का पैमाना वाकई दम बखुद कर देने वाला है। एक ही नौ का ग्रोह मिलकर एक आबादी बनाता है। मुख्तलिफ आबादियों को एक जगह पर इकट्ठा करें, जैसे जंगल में हिरन, परिंदे और दरख्त, तो एक कम्युनिटी बन जाती है। इसमें बेजान माहौल, चट्टानें, पानी, हवा शामिल करें और वो कम्युनिटी एक माहौलियाती निज़ाम बन जाती है। और आखिर में ज़मीन के तमाम माहौलियाती निज़ाम मिलकर हयाती कुरात यानी बायोस्फीयर बनाते हैं, जो तमाम ज़िंदगी का आलमी मजमुआ है। तो हमने देखा कि कैसे साइंस एक छोटे से मुशाहिदे जैसे चिड़ियों में मलेरिया की निस्बत से शुरू होकर ज़मीन पर तमाम ज़िंदगी के अजीम नक्शे तक पहुंचती है। ये खुर्दबीन से दूरबीन तक का एक सफ़र है। ये टूल किट यानी नमूने तलाश करना, दर्जात को समझना, रवाबित कायम करना, हयातियात को समझने के लिए नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर है, जो हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। दूसरे कौन से पेचीदा निज़ाम जैसे मईशत या हत्ता के इंसानी माशरे को हम इसी नक्शे से समझना शुरू कर सकते हैं?